بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے آج ہم ربائی۔ تو آج ہم ربائی کریں گے ببر علی انیس کی، یعنی پہلی ربائی ہے۔ تو ربائی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تیسرا مصرع بھی ہم قافیہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ربائی کا چوتھا مصرع سب سے زیادہ جاندار ہوتا ہے، جو پوری ربائی کی روح ہوتا ہے۔ قافیوں کی پابندی اور بحر کی پابندی ایسی شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا ربائی کے لیے لازمی ہے۔ ربائی کے لیے چند بحریں مخصوص ہوتی ہیں۔ تو اب ہم میر ببر علی انیس جو ہے ان کا تعارف کریں گے۔ تو دیکھیے، ببر علی انیس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ 1802 میں وہ پیدا ہوئے، 1874 میں ان کا انتقال ہوا۔ میر ببر علی نام انیس تخلص تھا۔ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ انیس کے اجداد دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کے پردادا میر غلام حسین زاہق دہلی کی تباہی کے بعد اپنے بیٹے میر حسن کے ساتھ دہلی چھوڑ کر فیض آباد چلے آئے تھے۔ میر انیس کا مطالعہ وسیع تھا۔ عربی اور فارسی میں اچھی دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام علوم سے خاطر خواہ واقف تھے جو اس زمانے میں رائج تھے۔ قرآن و حدیث، عروض، منطق، فلسفہ، طب، رمل وغیرہ سب میں انہوں نے اچھی استعداد بہم پہنچائی تھی۔ ان کے علاوہ وہ فن سپہ گری اور فن شہ سواری سے بھی بخوبی واقف تھے۔ انیس ایک قادر الکلام شاعر اور ماہر فنکار تھے۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی۔ لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ مرثیے کے علاوہ ربائی کی صنف میں بھی انیس نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ یعنی مرثیہ تو ان کا فوٹے ہی تھا، لیکن انہوں نے ربائی میں بھی اچھی قدرت حاصل کری تھی۔ تو ان کا تعارف ہو گیا مکمل۔ اب ہم ربائی کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے، یہاں پر ان کی 2 رباعیاں دی ہوئی ہیں۔ تو پہلی ربائی ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کی میں تشریح کر دوں گی۔ تو پہلی ربائی میں گلشن میں پھروں کے سیر و صحرا دیکھوں، یا معدن و کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ وہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ تو یہ دیکھیں، انیس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر انیس کہہ رہے ہیں کہ ربائی کے 4 مصروں میں جو ہے انیس نے خدا کی قدرت بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی باغ میں جاؤں یا صحرا کو دیکھوں، پہاڑ، جنگل، دریا، کانوں یعنی کھان جو ہوتی جس میں سے سونے چاندی وغیرہ نکلتے ہیں، ان کو دیکھوں۔ جہاں جاتا ہوں اے خدا تیری قدرت کے لاکھوں جلوے ہیں، میرے پاس تو صرف 2 ہی آنکھیں ہیں، میں حیران ہوں کہ ان 2 آنکھوں سے تیری قدرت کے کتنے جلوے دیکھوں۔ یعنی تیری قدرت میں لاکھوں جلوے میں ان 2 آنکھوں سے کتنا ہی دیکھ سکتا ہوں، ہے نا۔ تو یہیں پر ہماری پہلی ربائی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کی دیکھیے مشق، یہاں پر لفظ و معنی، الفاظ میننگ ہے۔ معدن یعنی کان، کھان جسے کہتے ہیں، کوہ پہاڑ، دشت جنگل، جگہ۔ اب غور کرنے کی بات ہے اس ربائی سے متعلق کہ اس ربائی میں انیس نے باغ، صحرا، جنگل، پہاڑ اور دریا کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جدھر دیکھیے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ انسان حیران ہے کہ وہ اپنی 2 آنکھیں سے کیا کیا دیکھے، ہے نا۔ اب یہاں پہ سوالوں کے جوابات ہیں۔ سٹارٹ یا سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب بھی دیکھ لیجیے آپ۔ تو اگلا بھی نیکسٹ کویشچن بھی ہمارے پاس دوسرا بھی ہے نا، اس کے بعد ہم دوسری ربائی پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہاں پر پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس مصرے میں شاعر نے صنعت تضاد سے کام لیا ہے۔ گلشن میں ہر طرف رونق ہوتی ہے، پیڑ پودے، پھول پھل، پرندے ہوتے ہیں، جبکہ صحرا یعنی ریگستان اور اس کے برعکس الٹا ہوتا ہے۔ یعنی ریگستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، سوکھا ہوتا ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ گلشن میں تو ہر طرف رونق ہوتی ہے اور صحرا میں اس کے الٹا ہوتا ہے، وہاں کوئی رونق نہیں ہوتی۔ غرض گلشن ہو، صحرا ہو، ہر جگہ جو ہے خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ اب سیکنڈ سوال ہے، سوال نمبر 2،
قدرت کے جلووں کی کثرت نے شاعر پر کیا اثر ڈالا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے، شاعر خدا کی قدرت سے اس قدر متاثر ہے کہ وہ حیرت زدہ ہے کہ وہ اپنی دو آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے لاکھوں جلوے کس طرح دیکھے۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارا عملی کام پریکٹیکل ورک ہے۔ اس ربائی میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جن میں واو کا استعمال ہوا، جیسے مادن و کو، مادن و کو، تو مادن و کو جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ دو لفظوں کے اس طرح ملانے والے حرف واو کو حرف عطف کہتے ہیں، یعنی جو دو لفظوں کو ملاتا ہے نا حرف، اور اس کے بیچ میں جو واو ہوتا ہے اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ آپ ایسی 5 تراکیب لکھیں جن میں حرف عطف کا استعمال ہو گیا ہو، یعنی واو: صب و روز، شب و روز، گلشن و صحرا، دشت و دریا، عام و خاص، گرم و سرد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے بیچ میں دو لفظوں کے بیچ میں واو واو ہے نا، تو اسی کو حروف عطف کہتے ہیں۔ اب ہم اگلی اس کی جو ہے ربائی کی طرف بڑھیں گے ہم۔ تو دیکھیے ہم نے یہاں تک پہلی ربائی کمپلیٹ کر لی۔ اب دیکھیے دوسری ربائی ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس کو پڑھ کر میں ایکسپلین کر دوں گی۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو جا کا مطلب جگہ ہوتا ہے، تہی مغز یعنی خالی دماغ، اور ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن۔ تو اس کی تشریح ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ربائی جو ہے، اس ربائی میں انیس جو ایک ناصحانہ کی طرح نصیحت کرتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں، اس طرح انہوں نے ایک جو خوبصورت مثال دے کر تنبیہ کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے، یعنی بہت اونچا درجہ دیتا ہے، ان کے دل میں جو ہے عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ وہ چھوٹوں اور کم رتبہ لوگوں کو سے بھی اکڑ کر باتیں نہیں کرتے، ان میں انکساری و عاجزی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ بیوقوف اور کم عقل ہوتے ہیں، وہ خود اپنی منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں، یعنی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ثنا یعنی تعریف، ثنا کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے خالی برتن کی طرح کہ ذرا سا ہلاؤ تو آواز آتی ہے، یعنی خالی برتن میں ذرا سا بھی کچھ ہلاؤ تو آواز ہوتی ہے نا، لیکن بھرے ہوئے برتنوں میں آواز نہیں ہوتی، یعنی عقل مند لوگ اپنی تعریف نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دیکھیے شاعر کا نام ہے انیس۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہماری مشق ہو گئی سٹارٹ۔ یہ دیکھیے مشق، لفظ و معنی، لفظ رتبہ درجہ، فروتنی عاجزی انکساری، تہی مغز یعنی خالی دماغ احمق۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ پیج کی طرف۔ تو یہاں پر جو ہے اگلا جو ہے ورڈ ہے ثنا، تعریف، ظرف برتن، صدا آواز۔ اس کے بعد دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اسی جو سیکنڈ ربائی ہے اس سے متعلق ہے۔ دنیا میں انسان فطرتاً کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اور اچھے کام کرنے کے بعد اپنی تعریف بیان کرنا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ بہت اعلیٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا سا کام کرنے کے بعد اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کے کام کو سراہیں۔ ایسے لوگ کم ظرف کہلاتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل اس خالی برتن کی طرح ہے جو ذرا سی بھی ٹھیس سے بج اٹھتا ہے، یعنی ذرا سی بھی ٹھوکر لگی اور بجنے لگا ہے نا۔ ابھی دیکھیے یہاں پر سوالوں کے جواب لکھیے، 2 سوال ہیں، اور عملی کام میں ربائی کو زبانی یاد کرنا ہے ہمیں۔ تو اس دونوں سوالوں کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دل میں فروتنی کو جا دینے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب دیکھیے، عقل مند اور اعلیٰ مرتبہ لوگوں کے دل میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے، یعنی ان کے دل میں عاجزی اور انکساری گھر کر جاتی ہے۔ جا دینا محاورہ ہے جس کے معنی ہے جگہ دینا، مراد موقع دینا یا قائم کرنا، یعنی دل میں فروتنی کا قیام ہونا یا فروتنی کو دل میں جگہ مل جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر خالی ظرف کی صدا سے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ جواب ہے، جس طرح خالی برتن بولتا ہے، اسی طرح وہ شخص جس کا دماغ خالی ہو، احمق یا بیوقوف ہو، وہ خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتا ہے، اس لیے شاعر اسے خالی برتن کی صدا سمجھتا ہے۔ تو دیکھیے ہماری یہیں پہ ربائی دونوں کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے نا۔ یہاں پر لکھا دیکھیے کہ اس ربائی کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ربائی، آپ اس کو زبانی یاد کیجئے۔ میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پر مکمل کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا،
اور میری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ہوں، فرینڈس ہوں، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ربائی میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.